محترم حضرات، سورۃ الاعلیٰ مکی صورتوں میں سے ہے۔ بعض مفسرین کرام نے سورۃ الاعلیٰ کو مدنی سورت بھی لکھا ہے، لیکن جمہور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ الاعلیٰ مکے میں نازل ہوئی۔ اس پر محترم حضرات ایک مضبوط دلیل بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت یوشع اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے اور وہ ہمیں کلام الرحمن کی تعلیم دیا کرتے۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی اور حضرت عمار اور حضرت سعد اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے رفقا کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ میں جلوہ گری ہوئی، اس وقت حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ الاعلیٰ یاد تھی، لہذا حضور کی ہجرت سے پہلے حضرت برہ بن عازب کو سورۃ الاعلیٰ یاد ہونا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ سورۃ الاعلیٰ مکے میں نازل ہوئی۔ محترم حضرات، سر دست جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر انسان کی کامیابی اور کامرانی کے 3 اصول بیان کیے گئے۔ یقیناً انسان کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، تو وہ انسان جو اپنی زندگی کے ہر مسئلے ہر موڑ پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے سر کا تاج بنا دیتا ہے، تو اللہ کریم اس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز کو قائم رکھا۔ محترم حضرات، جب ہم بعض لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا تاجر ہو، حکیم ہو یا طبیب ہو، امیر ہو یا غریب ہو، غرض کے زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو محترم حضرات، وہ انسان وہ انسان کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف نوعیت کے طور اور طریقے اپناتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگرچہ میرے پاس دولت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوگی تو مجھے کامیابی مل جائے گی، وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگرچہ میری اولاد کثیر ہوگی تو اسی سے مجھے شہرت مل جائے گی اور اسی میں مجھے جو ہے کامیاب کر دیا جائے گا، وہ شادیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض نے یہ تصور کیا کہ اگر میرے پاس علم زیادہ ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، یہ مختلف طور اور طریقے ہیں کامیابی کو حاصل کرنے کے، لیکن تاریخ انسانی پر جب انسان غور کرتا ہے تو محترم حضرات، اگرچہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دولت کا ہونا کامیابی ہوتی اور دولت کی کثرت کی وجہ سے کامیابی ملتی، تو پھر یقیناً قارون کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنی دولت تھی کہ 70 نوجوان قارون کے خزانے کی چابیوں کو اٹھایا کرتے۔ پر محترم حضرات،
دولت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اگرچہ کامیابی کی ضمانت دولت ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ دولت کا زیادہ ہونا کامیابی کی علامت نہیں. اسی طرح صرف علم کا ہونا بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے. اگر صرف علم کا ہونا کامیابی کی علامت ہوتی تو پھر شیطان کو, ابلیس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا, کیونکہ شیطان فرشتوں کا استاد رہا ہے. ابلیس جس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ کریم کو سجدہ کیا ہے. محترم حضرات, جب وہ لعنتی ہوا, اللہ کریم نے فرمایا کہ فخرج, نکل جا, فإنک رجیم, تو لعنتی ہے اور قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ صرف بہت زیادہ علم ہونے سے بھی انسان کو کامیابی نہیں ملتی. اسی طرح ملک در ملک فتح کر لینے سے بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا. اگرچہ ملک در ملک فتح کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی تو پھر سکندر اعظم کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا. آپ سکندر اعظم کی ہسٹری اٹھا کر کے اس کا مشاہدہ کریں. وہ سکندر اعظم جس نے ممالک در ممالک فتح کیے, اور جب وہ سکندر اعظم اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے جو ہے یہ وصیت کی کہ جب مجھے کفن دے دیا جائے اور جب دنیا سے میں جانے لگوں تو اس وقت سکندر اعظم نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ سکندر اعظم جس نے ممالک در ممالک فتح کیے, آج جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ لے کر نہیں جا رہا بلکہ دونوں ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ممالک در ممالک سلطنت کا مالک بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے. تو محترم حضرات, جب انسان ہر ایک مقام سے مایوس ہو کر کے واپس لوٹتا ہے, کہیں سے بھی اس کو نہ دنیا کی کامیابی ملتی ہے نہ آخرت کی کامیابی ملتی ہے, اور پھر ہر دروازے سے مایوس ہو کر کے آخرکار انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ, میں نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے, اس کامرانی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طور اور طریقے اپنائے. اے باری تعالیٰ, کسی بھی انداز سے مجھے کامیابی نہیں ملی. اے باری تعالیٰ, تو ہی کرم فرما. اے باری تعالیٰ, تو کریم ہے. اے باری تعالیٰ, تو غفار ہے, تو ستار ہے. اے باری تعالیٰ, تو رحیم ہے. تو ہی کرم فرما, تو ہی فرما دے کہ مجھے کامیابی کہاں سے ملے گی. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے, اگرچہ تو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس دنیا سے مطمئن ہو کر کے جانا چاہتا ہے کہ جب تو دنیا سے جائے تو اس انداز سے جائے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو فرمایا کہ اے انسان, اگرچہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو پھر سن, قد افلح من تزکا. انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کلام الرحمن نے 3 اصول جو بیان فرمائے. پہلا اصول قرآن نے بیان کیا انسان کی کامیابی کے لیے, فرمایا کہ قد افلح من تزکا, فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. دوسری کامیابی کا اصول قرآن نے بیان کیا, وذکر اسم ربہ, فرمایا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. تیسرا اصول بیان فرمایا, فرمایا کہ فصلہ, نماز کو قائم رکھا, یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا اور اس نے ساری زندگی دم حیات تک اس نے نماز کو قائم رکھا, اللہ کریم دنیا اور آخرت میں ایسے انسان کو کامیابی سے ہم کنار فرما دیں.